تو ناظرین، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معذور افراد کے حقوق کو اجاگر کرنا اور ان کو بہترین مواقع فراہم کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین طاہر۔ کسی بھی جسمانی یا ذہنی معذوری والے افراد کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے 3 دسمبر 1992 کو پہلی بار معذور افراد کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد معذور افراد کو درپیش مسائل و مشکلات کا ادراک کرنا، ان کو ہر طرح کی ضروری معاونت فراہم کرنا اور ان کے حقوق کی آگاہی پیدا کرنا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 1 ارب 30 کروڑ اور پاکستان میں 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہیں، اور پاکستان میں معذور افراد آج بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم معذور آدمی ہیں، اپنی محنت کر کے کھا رہا ہوں، پیٹ پال رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے معذور افراد کے لیے کوئی کوٹا یا ان کو نوکری ملنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا ہمت کارڈ نہیں بنے گا، آپ کے معذوری کوٹے پر لکھا ہے فٹنس لکھا ہے، حالانکہ میں معذور ہوں، یہ بھی دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد نوکری کے لیے بہت دفعہ اپلائی کیا، کچھ نہیں خبر ملی۔ وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کی ہے، وہ بھی خبر نہیں ملی۔ بین الاقوامی سطح پر معذور افراد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ معذور افراد کو عام لوگوں سے زیادہ ذہنی اور جسمانی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے معاشرے کا بوجھ سمجھیں یا برڈن سمجھیں یا ان پہ اپنی توجہ نہ دیں، ہمیں چاہیے کہ روٹین سے ہٹ کے ایک عام جو بندے پہ توجہ دیتے ہیں، ان کی ہمیں ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو فزیکل ہیلتھ کے علاوہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ وہ ظاہر ہے معذور ہیں، وہ خود اپنی پوری طرح کہہ نہیں سکتے۔ معذوروں کے عالمی دن کو ہر سال ایک الگ تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم پائیدار مستقبل کے لیے معذور افراد کی قیادت کو بڑھانا ہے۔ معذور افراد کی بہتری یا بحالی کے لیے یا تو ان کے عالمی دن منائے جاتے ہیں یا مختلف امدادی اسکیمز متعارف کروائی جاتی ہیں۔ عملی اقدامات نہ ہونے سے معذور افراد آج بھی انتہائی مشکل یا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔